بلوچستان کے حوالے سے کافی ٹینس صورتحال ہے. وہاں پہ BLA, BLF اور جو BYC یعنی ماہرنگ بلوچ کی جو جماعت ہے, علیحدگی پسند جو تنظیمیں ہیں جس طرح وہ وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں, تو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نمایاں شورشوں میں 5 ادوار ایسے گزرے ہیں جب ان میں شدت دیکھی گئی ہے. سندھ کے حوالے سے جو تنظیمیں ہیں وہ بلوچستان کی ان تنظیموں کے ساتھ کولیبریٹ بھی کرتی ہیں. اپنی آئیڈیالوجی میں یہ گروپ بھی وہی سوچ رکھتا ہے جو سندھو دیش لبریشن آرمی یا بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ہیں. پاکستان سے علیحدگی کی ان کی پرائمری آئیڈیالوجی ہے. علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, ان کو سپورٹ جو ہے وہ بیسیکلی یا فنڈنگ جو ہے وہ ایران افغانستان سے ہوتی ہے, اور اصل میں پیچھے جو ہاتھ ہے وہ رو کا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈرل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, یہ ایک خصوصی ویلاگ ہے ہماری ریسرچ سے متعلق. بلوچستان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کافی ٹینس صورتحال ہے پچھلے کئی مہینوں سے, اور خاص طور پہ وہاں پہ BLA, BLF اور جو BYC یعنی ماہرنگ بلوچ کی جو جماعت ہے, ان کی جانب سے جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے, چاہے وہ احتجاج ہو, مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو, عسکریت پسندگی ہو, یا پھر جو علیحدگی پسند جو تنظیمیں ہیں جس طرح وہ وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں, تو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے ہمیں سوالات بھیجے کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں, یہ کب شروع ہوئی, ان کا کرتا دھرتا کون ہے. تو ہم نے اس سلسلے میں جو ہے وہ تھوڑا سا ریسرچ ورک آپ کے لیے کیا ہے, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ لگ سکے. بلوچستان میں مختلف ادوار میں مختلف شورشیں شروع اور ختم ہوئی ہیں. مختلف شورشوں کی مختلف حکمت عملی, شکایات اور اہداف رہے ہیں. نمایاں شورشوں میں 5 ادوار ایسے گزرے ہیں جب ان میں شدت دیکھی گئی ہے. پہلی شورش جو ہے وہ 1948 میں شروع ہوئی تھی, پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد, جو بزور طاقت جو ہے وہ جلدی ہی ختم کر دی گئی تھی. بلوچستان میں دوسری شورش جو ہے وہ 1 یونٹ پالیسی کی وجہ سے 1958 میں شروع ہوئی, یعنی کہ ایوب خان صاحب کے دور میں, اور 1959 میں جو ہے یہ ختم ہو گئی تھی. بلوچستان میں تیسری شورش جو ہے وہ 1962 سے لے کے 1969 تک جاری رہی, اور یہ اس وقت آگے چل کے جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان کا دور تھا, جس دوران 1 یونٹ پالیسی ختم کر دی گئی, اور 1970 میں بلوچستان کو صوبے کا درجہ جو ہے وہ مل گیا تھا. بالآخر باغی جنگ بندی پر راضی ہو گئے, اور بلوچستان میں تیسری شورش کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا تھا. بلوچستان میں چوتھی شورش جو ہے وہ 1972 سے 1977 کے درمیان ہوئی, جبکہ 5ویں اور سب سے طویل شورش جو ہے وہ 2004 میں شروع ہوئی, جب اور اس میں شدت جو ہے نواب اکبر بگٹی کی موت کے بعد آئی, اور یہ شورش جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ تاحال ابھی بھی جاری ہے. ان شورشوں کے دوران مختلف علیحدگی اور عسکریت پسند گروہوں اور تنظیموں نے جنم لیا. آج کے اس ویڈیو میں ہم ان تنظیموں کی بات کریں گے جو بلوچستان کی موجودہ امنی کی ذمہ دار ہیں. اب ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیا ہے, مثال کے طور پہ بلوچستان کے حوالے سے بھی اور سندھ کے حوالے سے بھی, اور جو سندھ کے حوالے سے جو تنظیمیں ہیں وہ بلوچستان کی ان تنظیموں کے ساتھ کولیبریٹ بھی کرتی ہیں, اور دہشت گردی کی کارروائیاں ان کے ساتھ مل کے بھی کرتی ہیں. بلوچستان کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو بلوچستان لبریشن فرنٹ یا BLF جسے کہتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے, اور BLA بلوچستان لبریشن آرمی وہ بھی یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے, اور بلوچستان یکجہتی کمیٹی جو کہ ماہرنگ بلوچ کی تنظیم ہے وہ بھی مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ کام کر رہی ہے. لیکن اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الائنس جو ہے وہ BLA کے ساتھ بتائی جاتی ہے. BLA کے لیے ان کے اندر ایک سافٹ کارنر بھی موجود ہے. سندھ کے حوالے سے بات کریں, جو اکثر ان بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے ساتھ کولیبریٹ بھی کرتے ہیں, سندھو دیش لبریشن آرمی یا SDLA اسے بھی یہ کہا جاتا ہے, اور سندھو دیش ریولوشن آرمی یا SDRA وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ 4 جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں یا علیحدگی پسند تنظیمیں وہ یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں, اور ایک جو ہے وہ مسنگ پرسنز کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہے. سب سے پہلے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے بارے میں جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں. 1964 میں جمعہ خان مری نے مارکسسٹ اور لینسٹ نظریے کے تحت شام کے دارالحکومت دمشق میں بلوچ لبریشن فرنٹ جو ہے اسے تشکیل دیا. 1973 کی ایرانی بلوچ بغاوت کے دوران مری کی قیادت میں BLF نے ایک نمایاں کردار ادا کیا. اسلحے کے حصول کے سلسلے میں عراق کی طرف سے اس کی مدد کی گئی. اس کے بعد جمعہ خان نے پاکستان میں تیسری بلوچ شورش کے دوران ایک آزاد بلوچ تحریک منظم کی جو 1973 اور 1977 کے درمیان ہوئی تھی, جس کے بعد 2004 تک یہ گروپ جو ہے وہ غیر فعال رہا. بعد میں ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے اپنی عسکری جدوجہد کے لیے BLF کا نام استعمال کیا. BLF پر مزید بات کرنے سے پہلے ذکر ہو جائے ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کا. ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے 2002 میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد یا BSO آزاد دھڑا جو ہے وہ تشکیل دیا, جس کے ذریعے پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد کا پیغام پھیلایا گیا. 2003 میں وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور علیحدگی پسند مسلح افراد کو انہوں نے جوائن کر لیا.
مارچ 2005 میں اللہ نذر بلوچ کو سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں گرفتار کیا اور بعد میں 2008 میں وہ اس معاہدے کی بنیاد پر کہ وہ آئندہ مسلح جدوجہد کرنے والوں سے دور رہیں گے رہا کر دیا گیا. تاہم اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور دوبارہ عسکریت پسندوں کو اس نے جوائن کر لیا. اسے قوم پرست تحریک میں مڈل کلاس طبقے کی انٹری سمجھا جاتا ہے. ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے عسکریت پسندوں کی مزید شمولیت کے ساتھ باغی منظر نامے کو تبدیل کر دیا اور بی ایل ایف کو بحال کر دیا. بلوچستان میں بی ایل ایف کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کی اطلاعات کے بعد ڈاکٹر نذر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اب افغانستان میں جلا وطنی اختیار کر چکا ہے. بلوچ قوم پرستوں کی جانب سے الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ لاپتہ ہے اور سیکیورٹی اداروں کی تحویل میں ہے. بلوچ لبریشن فرنٹ گوریلا جنگی حکمت عملی کے تحت گھات لگا کر حملہ کرنے کے حوالے سے مشہور ہے. تخریب کاری، چھوٹے پیمانے پر آئی ای ڈیز، راکٹ لانچرز اور بموں کا استعمال کرنے کے حوالے سے یہ تنظیم جانی جاتی ہے. ویسے تو بی ایل ایف زیادہ تر صوبے کے جنوبی اضلاع بشمول کیچ، پنجگور، لزبیلا، گوادر اور خزدار پر فوکس کرتی ہے. بلوچستان کے ساتھ ساتھ بی ایل ایف نے کراچی میں بھی متعدد حملے کیے ہیں. بی ایل ایف پر بھارتی ایجنسی را سے سرپرستی اور فنڈنگ کا الزام بھی جو ہے وہ عائد ہوتا ہے. بلوچ لبریشن فرنٹ تحریک کے رہنما ٹویٹر اور انسٹاگرام سمیت سوشل میڈیا ویب سائٹس کا بھی استعمال کرتے ہیں اور آشوب کے نام سے بی ایل ایف میڈیا جو ہے وہ اپنا ایک سیل بھی چلا رہا ہے. اب بات کرتے ہیں بلوچستان لبریشن آرمی یعنی کہ بی ایل اے کی. 1970 میں بلوچ قوم پرست سرداروں کی جانب سے شروع کی گئی تحریکوں کی طرز پر 2000 میں مری اور بگٹی قبائل کے رہنماؤں نے بلوچستان لبریشن آرمی کی بنیاد رکھی. تنظیم کے قیام کا مقصد مسلح جد و جہد کے ذریعے بلوچستان کو پاکستان سے آزاد کرا کے ایک الگ ریاست بنانا تھا. 2006 میں پاکستان اور برطانیہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو کالعدم قرار دیا. بلوچستان اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی بنا پر 2019 میں امریکہ کی جانب سے بھی بلوچستان لبریشن آرمی کو کالعدم قرار دے دیا گیا. اب اس کے کچھ نظریات اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بی ایل اے ایک آزاد بلوچستان بنانے کی خواہش مند ہے. بی ایل اے کے مطابق ان کی آزاد بلوچستان ریاست سیکولر اور جمہوری ہوگی. یہ گروپ ایران، افغانستان اور پاکستان کے علاقوں پر مشتمل ایک گریٹر بلوچستان بنانے کا خواہاں ہے. بی ایل اے کا مطالبہ ہے کہ پاکستان بلوچستان میں زیادہ سرمایہ کاری کرے، بلوچستان میں غیر ملکی استحصال اور مداخلت کا خاتمہ کیا جائے. اب کچھ ذرا بی ایل اے کی قیادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ قیادت ہے کس کے پاس. سن 2000 سے قبائلی رہنما روایتی طور پر بلوچ لبریشن آرمی کی قیادت کرتے رہے ہیں. سردار وغیرہ یہ ان کے پاس اس کی قیادت رہی ہے. تاہم تعلیم یافتہ پسماندہ نوجوانوں اور بلوچستان کے مڈل کلاس کی شمولیت سے یہ تاثر اب تیزی سے کمزور ہوتا رہا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر. بی ایل اے کی قیادت روایتی بلوچ سرداروں سے نکل کر متوسط پڑھے لکھے طبقے کے ہاتھوں میں آنے سے بین القبائلی جھڑپوں میں اب کمی آئی ہے. تحریک دیہی علاقوں سے نکل کر اب شہروں تک بھی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. ہربیار مری بی ایل اے کے پہلے رہنما تھے اور انہوں نے بلوچستان کی علیحدگی پسند تحریکوں میں اس گروپ کو ایک اہم قوت کے طور پر قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد بالاچ مری نے 2004 میں باغ دوڑ اس کی سنبھالی اور 2007 میں اپنی موت تک اس گروپ کی اس نے قیادت کی. بالاچ مری کی موت کے بعد اسلم بلوچ افغانستان کے صوبہ قندھار میں 2018 میں اپنی موت تک بی ایل اے کے سربراہ رہے. 2018 سے بشیر زیب بلوچ بی ایل اے کے سربراہ ہیں، جن کے بارے میں متضاد اطلاعات آتی ہیں کہ وہ جعفر ایکسپریس کے حملے میں مارے جا چکے ہیں. انڈین میڈیا نے بھی ایکچولی اسے رپورٹ کیا تھا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے. بہرحال 2017 میں بلوچ لبریشن آرمی یا بی ایل اے کو اندرونی انتظامی اختلافات کا سامنا کرنا پڑا. تنظیم کی قیادت سردار خاندان سے ایک عام بلوچ کمانڈر اسلم بلوچ کے پاس جانی تھی اور اس لڑائی کی وجہ بھی جو ہے وہ یہی قیادت کا آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونا ہے. اس کی وجہ سے بی ایل اے میں پھوٹ پڑ گئی اور دو دھڑے بن گئے. ایک کی قیادت جو ہے وہ اسلم بلوچ کر رہے تھے اور دوسرا جو ہے وہ ہربیار مری کا وفادار گروپ تھا. اب کچھ بات کرتے ہیں مجید بریگیڈ کی، جو کہ بیسکلی بی ایل اے کی ایک ذیلی تنظیم ہے. بلوچ لبریشن آرمی کا مجید بریگیڈ، جسے فدائین بھی کہا جاتا ہے، خصوصی خودکش دستہ ہے جو بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے خودکش حملے کرنے کا ذمہ دار ہے. مجید بریگیڈ کی تشکیل 2008 میں ہوئی تھی اور اس کا نام بلوچ باغی رہنما مجید بلوچ کے نام پہ رکھا گیا تھا. اس کے اہداف میں بلوچ لبریشن آرمی کا بنیادی ہدف جو ہے وہ پاکستان کے بلوچستان کے علاقوں میں کام کرنے والی پاکستانی فوج اور سیکیورٹی فورسز ہیں. بی ایل اے خطے میں چینی اقتصادی مفادات کے ساتھ ساتھ دیگر اقتصادی مفادات کو بھی نشانہ بنانے کے لیے مشہور ہے. 2 دہائیوں سے بی ایل اے بلوچستان میں چینی مفادات کی سب سے مخالف تنظیم کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے. اس کی بڑی وجہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی جسے سی پیک کہتے ہیں وہ ہے. بی ایل اے سی پیک کو بلوچ مسائل کا استحصال قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کرتی ہے. اس سلسلے میں بی ایل اے نے بلوچستان میں کانکنی اور بنیادی ڈھانچے جیسے اہم منصوبوں کو نشانہ بنایا ہے. ان منصوبوں میں بیشتر پر چینی افرادی قوت جو ہے وہ کام میں مصروف ہے. اس کے آپریٹ کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی اب کچھ ذرا بات کرتے ہیں.
یہ گروپ گوریلا جنگی طرز عمل استعمال کرتا ہے، جیسا کہ گھات لگا کر حملے کرنا، بم دھماکے، دیسی ساختہ دھماکے کا استعمال کرنا، آئی ڈیز کے آلات کو جو ہے اس کا استعمال کرنا۔ اس تنظیم پر تاوان اور دیگر سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو اغوا اور قتل کرنے کا بھی الزام ہے۔ عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو کوئلے کی کانیں ہیں ان کے مالکان کو بھی جو ہے وہ اکثر BLA اغوا کرتی ہے اور اس کے بعد تاوان کا مطالبہ کرتی ہے۔ عسکریت پسند گروپوں نے خودکش بم حملے کے لیے خواتین عسکریت پسندوں کو بھی جو ہے وہ اپنی تنظیم میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ BLA کے جنگجو سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں بھی اکثر مصروف رہتے ہیں۔ اگر تعداد کے حوالے سے بات کی جائے کہ اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، تو سال 2000 کے حوالے سے اگر اس کی بنیاد جب رکھی گئی تھی تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے جنگجوؤں کی تعداد تقریباً کوئی 6000 کے آس پاس تھی۔ مجید بریگیڈ سیل کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 100 سے 150 تک فدائین جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، لیکن BLA یہ کلیم کرتی ہے کہ اس کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ لیکن ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ان کے کلیمز جو ہیں وہ ایگزیجریٹڈ بھی ہوتے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر ہم جو جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا تھا اس کے اندر پہلے انہوں نے کلیم کیا جی 160 170 ہم نے پاکستانی جو فوجی جوان ہیں یا لیویز کے جو اہلکار تھے یا FC کے اہلکار تھے ان کو جناب ہم نے جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا ہے، کڈنیپ کر لیا ہے اور ان کے جو ہے وہ ہم نے ان کو قتل بھی کیا ہے، لیکن وہ تمام دعوے جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو مختلف جو ڈیٹا بیس آئے ہیں اس کے مطابق اب یہ کہا جاتا ہے کہ BLA کے اندر 1000 سے 1500 جنگجو جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، اور حالیہ اندازوں کے مطابق اب یہ تعداد جو ہے وہ مزید کم ہو چکی ہے، 600 ہو چکی ہے، لیکن اگین آئی ول سے کہ یہ متضاد نمبرز ہیں، اس کے بارے میں کلیئر کٹ جو ہے وہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اب آ جائیں ذرا کچھ سندھ کی طرف بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ تنظیمیں جو ہیں وہ اکثر BLA اور BLF کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ بھی کرتی ہیں۔ ایک تنظیم جو ہے سندھو دیش لبریشن آرمی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 2002 میں سندھ میں جو ہے یہ بیسکلی یہ تنظیم منظر عام پر آئی تھی اور جلدی یہ تنظیم دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئی تھی۔ جام شوروں سے تعلق رکھنے والے GS سندھ متحدہ محاذ کے رہنما شفیع محمد اس تنظیم کے بانیوں میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں کہیں روپوش ہیں اور تنظیم کو ضروری رہنمائی جو ہے وہیں سے فراہم کرتے ہیں۔ SDLA کا آپریشن جو ہے وہ ان کے جو چیف ہیں مبینہ طور پر دریا خان ہے، جو تخریب کاری کی سرگرمیوں کی قیادت کرتا ہے۔ سندھو دیش لبریشن آرمی اپنے مقاصد اور اہداف کے لحاظ سے بلوچستان لبریشن آرمی کے زیادہ قریب ہے، BLA کے زیادہ قریب ہے۔ ان کا ٹارگٹ بھی سندھ کو ایک آزاد علاقہ ڈکلیئر کرنا ہے۔ بعد میں سندھو دیش لبریشن آرمی میں تقسیم پیدا ہوئی اور اس میں بھی جو ہے وہ ایک نیا گروپ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اب سندھو دیش ریولوشن آرمی کی اب کچھ بات کرتے ہیں۔ سندھو دیش ریولوشن آرمی جو ہے اس کے رہنما اصغر شاہ کی قیادت میں بننے والے گروپ نے جلد ہی اپنے الگ شناخت کے طور پہ تنظیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کی۔ اگرچہ اصغر شاہ کی فیملی برملا کہہ چکی ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اپنی آئیڈیالوجی میں یہ گروپ بھی وہی سوچ رکھتا ہے جو سندھو دیش لبریشن آرمی یا بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ہیں۔ پاکستان سے علیحدگی کی ان کی پرائمری آئیڈیالوجی ہے۔ اس گروپ نے سندھ کے مختلف حصوں میں دیگر صوبوں کے لوگوں پر بھی حملے کیے ہیں اور ان کی جانب سے غیر سندھیوں کو دھمکیاں اور انتباہ کیا جاتا ہے کہ تمام یہاں پہ رہنے والے آباد کار جو ہیں وہ سندھ کو چھوڑ دیں۔ ان کو آپریٹ کرنے کے جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوسرے نسل پرست باغی گروہوں کی طرح SRA بھی اپنے گروپوں میں دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور بموں کا استعمال کرتا ہے۔ SRA آپریشنز کے حوالے سے زیادہ تر بلوچ لبریشن آرمی کی ماضی کی حکمت عملیوں کو ہی اختیار کرتا ہے۔ بلوچ اور سندھی علیحدگی پسند تنظیموں کا جو الحاق ہے، جو آپس میں کوارڈینیشن ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند اور سندھی علیحدگی پسند BLA جیسے بلوچ لبریشن آرمی گروپس آپس میں مبینہ اتحاد کیے ہوئے ہیں اور یہ اتحاد باہمی تبادلے کی آئیڈیالوجی پر مبنی ہے۔ BLA سندھی علیحدگی پسند تنظیموں کو ٹریننگ دیتی ہے اور بدلے میں سندھی علیحدگی پسند تنظیموں کی جانب سے BLA کو کراچی میں آپریٹ کرنے کے لیے وسائل اور لاجسٹکس بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ماہرین بلوچ کی جو بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے، کچھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ایک انسانی حقوق کی تحریک کے طور پہ شروع ہوئی تھی جو بلوچستان پاکستان میں ریاستی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے رد عمل میں قائم کی گئی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی باقاعدہ طور پہ بنیاد جو ہے وہ 26 مئی 2020 کی رات تربت میں ہونے والے حملے کے بعد رکھی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک بلوچ خاتون ملک ناز کی موت واقع ہوئی تھی اور اس کی 4 سالہ بیٹی برمش زخمی ہوئی تھی۔ ماہرین بلوچ کے حوالے سے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو دسمبر 2023 میں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ لانگ مارچ کا انعقاد کیا جو تربت سے اسلام آباد تک 1600 کلومیٹر طویل احتجاجی سفر تھا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ بلوچ عوام کے ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کے لیے انصاف فراہم کیا جائے۔
شدید سردی میں 400 بلوچ مظاہرین جن میں سے نصف خواتین اور بچے تھے نے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر اپنے لاپتہ اور قتل شدہ خاندان کے افراد کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے 1 ماہ طویل دھرنا دیا۔ یہ احتجاج تربت سے تعلق رکھنے والے 20 سالہ بالاچ مولا بخش کے ماورائے عدالت قتل کے بعد ہوا تھا۔ احتجاج پر بیٹھے مظاہرین کو حکومت کی جانب سے ہراساں کیے جانے، شیلنگ اور بغاوت کے مقدمات درج کرنے کی بھی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں بلوچ راجی مچھی 2024 کی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام بلوچ راجی مچھی کا آغاز 28 جولائی 2024 کو گوادر میں ہوا۔ ایونٹ کا مقصد ریاستی جبر کے خلاف بلوچستان کے تمام قبائل کو یکجا کرنا تھا۔ ایف سی کی جانب سے مظاہرین پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے مظاہروں پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کا مقصد صوبے میں ترقی کو متاثر کرنا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں بشمول ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے پرتشدد کریک ڈاؤن کی مذمت کی اور حراست میں لیے گئے مظاہرین کی رہائی کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو یہ بیسکلی مختلف تنظیمیں ہیں جو بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر جو ہے وہ کس طرح آپریٹ کرتی ہیں، آپس میں کولیبریٹ بھی کرتی ہیں۔ اب اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ جو ہے وہ بیسکلی یا فنڈنگ جو ہے وہ ایران، افغانستان سے ہوتی ہے، اور اصل میں پیچھے جو ہاتھ ہے وہ رو کا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس قسم کی شورش زدہ تنظیمیں جو ہیں وہ پھیلانے والی جو تحریکیں ہیں وہ پاکستان میں جو ہیں وہ چلتی رہیں، پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ خاص طور پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے ٹارگٹ جو ہیں وہ چائنیز انسٹالیشنز ہوتی ہیں، یا چائنیز ورکرز ہوتے ہیں، یا چائنیز انجینئرز ہوتے ہیں، یا چائنیز جہاں جہاں کام کرتے ہیں یہ اس کو ہی صرف ہٹ کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اور ملک کی کوئی تنظیم ہو، مثال کے طور پہ ریکوڈک کے اندر جو ہے ایک اور غیر ملکی تنظیم اگر وہاں پہ کام کرتی ہے تو اس کو ہٹ نہیں کیا جاتا، اسے کچھ نہیں کہا جاتا۔ لیکن جہاں پہ چائنیز کام کرتے ہیں عام طور پہ یہ انہی کو صرف ٹارگٹ کرتی ہیں۔ تو اس لیے اس شک کا اظہار کیا جاتا ہے ڈیفنس ایکسپرٹس کی جانب سے یا کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹس کی جانب سے کہ اصل مقصد ان کا جو ہے وہ چائنیز کی طرف ہے۔ یہ باقی جو اوپر کور آتا ہے کہ جی بلوچستان کے حقوق کے لیے یا بلوچیوں کے حقوق کے لیے احساس محرومی ختم کرنے کے لیے، یہ سارا کچھ ہے بیسکلی ایک آئی واش ہے جو یا ایک پردہ ہے جو سامنے بچھایا گیا ہے۔ پیچھے اصل گیم جو ہے وہ ساری یہ ہو رہی ہے۔ تو یہی سلسلہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پچھلے چند مہینوں میں دہشت گردی کے اتنے واقعات جو ہے وہ آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کا نقطہ عروج جو ہے جو اب تک ہم نے دیکھا ہے وہ جعفر ایکسپریس کا ہائی جیک کا جو پروجیکٹ تھا وہ جسے ناکام بنا دیا گیا، جس میں یہ کوشش ہی کی گئی تھی کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ہائی جیک کر کے ٹرین کو ہائی جیک کر کے وہ افراد جن کو گرفتار کیا گیا ہے اسٹیٹ کی جانب سے ان کو کسی طرح رہا کروایا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔